السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کو طلب کر لیا ہے۔ اعظم سواتی عمران خان صاحب کے چہیتے وزیر، جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان پر حملہ کر دیا تھا، زبانی حملہ، دھمکیاں دے دی تھی، آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، جہنم میں جاؤ، رشوت لیتے ہو، کرپشن کھاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ معاملہ تھا۔ اور اس معاملے کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا، اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعظم سواتی کو بلا لیا ہے، کس کو، اور ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ توہین عدالت کے تحت کارروائی کی جائے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کا اختیار موجود ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت، وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر تناؤ پیدا ہوا وزیر اعظم آفس اور آرمی چیف میں، وہ تناؤ ابھی حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی بیچ بچاؤ ہو گیا ہوا ہے، کچھ وزراء نے کچھ ادھر ترلے منت کی، کچھ وزیر اعظم صاحب کو ترلے منت کی، اس کے بعد کچھ ایک حکومت جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی، سانپ سونگھا ہوا تھا، وہ وفاقی وزیر مشیر جو ایک ایک بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ 5-5 منٹ کے بعد پریس کانفرنس کرنے آ جایا کرتے تھے، یعنی ایک پریس کانفرنس ختم ہوئی دوسرا آ گیا، دوسری ختم ہوئی تیسرا آ گیا، وہ سارے کے سارے پچھلے 6-7 دنوں سے چپ تھے۔ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کو اعتماد میں بھی لیا، اور اس کے بعد پھر فواد چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتا بھی دیا، ملاقات کا بھی بتا دیا کہ جی ملاقات ہو گئی، لیکن آرمی چیف کی اور وزیر اعظم صاحب کی، لیکن مسئلے کا حل، انہوں نے کہا مسئلہ بس حل ہو جائے گا، قانون کے مطابق ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان کا اختیار ہے۔ اب کیا ہوگا وہ پھر بتاتے ہیں آگے چل کر عامر ڈوگر صاحب۔ اب یہ جو معاملہ ہے، میں بیسیکلی بتا رہا ہوں کہ وہ بھی تناؤ، کیونکہ پہلے تاثر یہ آیا تھا کہ ختم ہو گیا ہے، معاملہ حل ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ بس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو ہو سکتا ہے آج آ جائے۔ کل تک میری خبر تھی کہ مسئلہ حل ہو گیا ہوا ہے اور نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اس کے بعد پھر ملاقات کی خبر آ گئی، پھر یہ بھی آ گیا کہ جی مسئلہ حل ہو گیا، وفاقی وزیر بذات خود آ گئے سامنے، تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا چینج خبروں میں آنا شروع ہو گیا آن ریکارڈ۔ پہلے تو تھی نا کچھ ذرائع سے خبریں تھیں، کچھ اندازے تھے، کچھ وہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں تھیں، گوسپس تھے، لیکن اب کیونکہ وزیر بولنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ زیادہ ظاہر اتھینٹک بات ہے۔ اور عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ چیف ویب ہے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آرمی چیف 3 سے 5 نام بھیجیں گے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے، پھر وزیر اعظم ان میں سے تقرر کریں گے۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جی جناب یہ ہیں تو اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے جو فیصلہ ہو چکا ہوا ہے وہی ہے، آپ سے مشاورت ہو گئی تھی، تو اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی آج کابینہ کو اعتماد میں لیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم مطلب کوئی لڑائی جھڑائی کوئی نہیں ہے، ایک اختلاف رائے ہے، اور جتنا فوج کو ہم نے سپورٹ کیا ہے یا فوج نے اس حکومت کو سپورٹ کیا، ایک مثالی ہمارے تعلقات تھے۔ عمران خان صاحب نے کابینہ کو بتایا کہ جی جب وہ انڈیا کا معاملہ تھا، وہ جو انڈیا نے حملہ کیا تھا وہ بالا کوٹ والا، اس میں ہم پوری حکومت جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی رہے، اپنا حکومت اور فوج ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب نواز شریف نے سیاسی حملے شروع کر دیے فوج پہ، تو حکومت فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی مکمل طور پر۔ تو وہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ جی اس طرح کا ماضی میں کبھی ایسی مثالیں نہیں ملتی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں حل ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز، ایک تناؤ کی کیفیت موجود ہے، اور اس دوران ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس تناؤ کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب ماضی کی طرح دھمکیاں بھی انہوں نے، دھمکی ہوتا ہے یا کیا، دھمکی کا ظاہر دھمکی ہوتی ہے نا، کہ وہ جب یہ چل رہے تھے وزیر دوڑے دوڑے راولپنڈی جاتے تھے، وزیروں کا وفد جب بات کر کے، اور پھر عمران خان صاحب تک پیغام لے کر آتا تھا، پھر یہاں سے پیغام لے کر ادھر جاتا تھا، تو اسی کنورسیشن، اسی پیغام رسانی کے دوران عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر معاملہ کوئی بہت زیادہ کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو پھر میں اسمبلیاں بھی توڑ دوں گا۔ تو اگلوں نے کہا کہ پھر کل نہیں آج توڑ دو، پھر وہاں سے وہ بھی جواب آیا۔ یہ والا معاملہ عمران خان صاحب پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اسمبلی توڑنے کی دھمکی، آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ سے پہلے جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ کوئی اور بنوایا ہے کسی اور نے، تو اس کے بعد عمران خان ظاہر ہے بجٹ تو انہوں نے جو جہانگیر ترین گروپ کو اپنے ساتھ راضی تو رکھنا تھا، لہٰذا
ان کو ملاقات کے لیے وقت بھی دے دیا تھا، اور وقت دینے کے بعد جب راجہ ریاض کی قیادت میں وفد گیا تھا ملاقات کرنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، تو اس کے بعد اگلے دن اسد عمر صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا تھا کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نا یہ جو گروپ آیا تھا جہانگیر ترین کا کہ ارکان کا، یہ جو ہمارے ساتھی جو آئے تھے ایم این ایز ان کو اور ایم پی ایز، ان کو کہا تھا کہ جی میں بلیک میل وغیرہ نہیں ہوں گا کسی کے سامنے، کسی کو اگر غلط فہمی ہے تو وہ دور کر دے، میں مجھے کوئی بلیک میل کرے گا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ اب ظاہر ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت معاملہ چل رہا تھا، آرمی چیف صاحب نے ایک صحافیوں کے ساتھ بریفنگ کی تھی، آف کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ایک آف کیمرہ بریفنگ دی تھی صحافیوں کو، اور اسی دوران یہ سارے معاملات چل رہے تھے، تو ایک پیغام رسانی اس طرح ہو رہی تھی صحافیوں کے تھرو، اور اسی دوران بجٹ پاس کرنے کا معاملہ تھا۔ تو خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی بجٹ پاس کروانے کے لیے کوئی بندوبست، انہوں نے کہا کہ جی میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے کروانا ہے وہ کروا دیں۔ تو پھر جنہوں نے کروانا تھا پھر انہوں نے ظاہر لوگوں کو پورا کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بجٹ والے جو سیشن تھا اس میں مسلم لیگ نون کے 27-28 ارکان غائب تھے، شاید اس سے بھی زیادہ غائب تھے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے، تو بلاول بھٹو نے باہر نکل کر قومی اسمبلی سے یہ کہا تھا کہ یار یہ کیسی مطلب اپوزیشن لیڈر ہی اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیسے بجٹ روک سکیں گے یا ہم کیسے اپوزیشن کریں گے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا استحقاق ہوتا ہے بات کرنے کا۔ تو اس معاملے تب بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح ذرا تگڑے ہو کے نا لگاتے رہے ہیں، تو اس بار تب ان کو روک دیا گیا تھا۔ بلکہ وہ جو حفیظ شیخ والا معاملہ تھا سینٹ میں حفیظ شیخ کی جو شکست ہوئی تھی، اس وقت بھی عمران خان صاحب سوچ رہے تھے کہ یار اب میرا خیال ہے کہ میجورٹی چلی گئی، اب نکلے یہاں سے، اس سے پہلے کہ تحریک عدم اعتماد آئے، تو اس وقت بھی ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کا بندوبست کر دیتے ہیں، پورا سکون سے بیٹھے، آپ اسمبلی نہ توڑیں۔ اس وقت بھی یہ خبریں چل رہی تھیں کہ اس طرح عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں۔ تو اب جب انہوں نے کہا ہے تو اب آگے سے جواب یہ آیا کہ جی توڑ دیں، بسم اللہ کریں، کل کیا توڑتے ہیں آج توڑیں۔ بلکہ ایک تو یہ بھی لطیفہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہم نے تو بتا دیا کہ کون ہوگا ڈی جی آئی ایس آئی، تو اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ بے شک شہباز گل کو لگا دیں، ہماری طرف سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، شہباز گل کو لگا دیں۔ یعنی اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں۔ تو یہ وہ والی تناؤ ابھی اس طرح بہت حد تک اس میں کمی تو ضرور آئی ہے، لیکن وہ بھی جاری ہی تھا کہ کیا کہتے ہیں اپنا مصیبتیں آتی ہیں تو پھر پورا جلوس لے کر آتی ہے، اکیلے نہیں آتی، وہ بھی جاری ہی تھا۔ تو الیکشن کمیشن کا نوٹس جو ہے، الیکشن کمیشن کا بلاوا اعظم سواتی کے لیے، اس کی خبر آ گئی کہ جی الیکشن کمیشن نے بلایا ہے، میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اخبارات نے، کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کے لیے، اب 21 اکتوبر کے دن بھی وہ 21 اکتوبر کے دن ہی چارج لینی ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی نے، جو بھی ہوتے ہیں یہ والے جو جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بھی 21 کو ہی چارج سنبھالنا ہے، اور 21 کو ہی اعظم سواتی صاحب کو وہاں سے بلاوا الیکشن کمیشن سے۔ اب الیکشن کمیشن کا معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے وہ عمران خان حکومت کی وہ پرانی ہے۔ اس کے پیچھے ایک تو تھا وہ جو پڑا ہوا تھا کافی سالوں سے معاملہ فارن فنڈنگ کیس کا، وہ ایک تو اسپیڈ اپ کیا تھا اس الیکشن کمیشنر نے، چیف الیکشن کمشنر نے، اور اس کے بعد پھر ڈسکا والا معاملہ آ گیا تھا۔ تو ڈسکا میں عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ جس طرح سابق الیکشن کمشنر تھے وہ جس طرح تابع داری کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی بس آنکھیں بند کر کے الیکشن کروائے، حکومت جس طرح چاہتی ہے اس طرح کے انتخابات ہوں، تو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو اب تو فیصلہ یہ بھی ہو گیا ہوا ہے کہ جو ڈسکا کا جو دھند میں غائب کر دیے گئے تھے پریزائڈنگ افسرز، ان پریزائڈنگ افسروں کو غائب کرنے والے جتنے بھی سرکاری مشینری تھی یا جو لوگ ملوث تھے اس میں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے الیکشن کمشنر پنجاب جو ہیں، ممبر الیکشن کمیشن جو ان کے ذریعے ایک تحقیقات کروائی تھی، اس تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد میں جتنے لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں افسران اور جن کو معطل کیا گیا، ہٹایا گیا، ان سب کے خلاف عدالتی کارروائی ہوگی۔ اب ظاہر الیکشن کمیشن کے پاس عدالتی اختیار بھی ہے، تو عدالتی اختیار کے تحت ایک تو اعظم سواتی صاحب کو توہین عدالت کی کارروائی، اس میں اعظم سواتی صاحب نے وہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایوان صدر میں بلایا گیا تھا الیکشن کمیشن کے وفد کو، تو الیکشن کمیشن کے وفد کو وہاں پر بھی انہوں نے مطلب ان کے ساتھ جس لب و لہجے میں بات کی تھی، تو وفد واپس جا کر انہوں نے بتایا الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ وہ یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے، ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، اور صدر صاحب جو ہیں ہنس رہے تھے، اس پر خوش ہو رہے تھے۔ تو ایک تو وہ معاملہ، اور اس کے بعد اس کے کچھ ایک دو دن کے بعد
جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اسی وفد کو انہوں نے یوں آستین نے چڑھا کے کہا کہ تم لوگ رشوت لیتے ہو، تم لوگ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ پھر اس کے اسی دن جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تبکی دی، اور پھر پریس کانفرنس فواد چوہی صاحب کے ساتھ انہوں نے کر لی اعظم سواتی نے، اور فواد چوہی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ تو چیف الیکشن کمشنر نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں، اور وہ اپوزیشن کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو، اور ان کو اگر سیاست کرنی ہے تو پھر الیکشن کمیشن چھوڑ دیں اور جا کر کوئی پارٹی جوائن کرے اور الیکشن لڑے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے فواد چودھری کو بھی نوٹس بھیجا تھا، لیکن فی الحال خبر یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو، یعنی اسی دن، بالکل اسی دن، ان کو اعظم سواتی صاحب کو بلایا گیا ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے نا، تو جس کی وجہ سے عمران خان صاحب، افغانستان کا تو ایک ہے نا بہانہ، اصل نشانہ تو تھا الیکشن اصلاحات، کہ جی اپنا وہ جو برقرار رہے نا، جنرل فیض حمید صاحب DGI برقرار رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی چیزیں بہتر طریقے سے مینیج کر لیتے تھے، پولیٹیکل جو چیزیں تھیں ان پر جو الزامات اس طرح کے آتے رہے، تو وہ عمران خان صاحب جو میں نے اس پر ایک آدھ ویلاگ بھی کیا پہلے، کہ خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے اوریجنلی وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر، یا جو الیکشن اصلاحات ہیں وہ پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ اور معاملات ہیں، نیب آرڈیننس ہے، اس پر کوئی قانون سازی ہو جائے تاکہ احتساب وغیرہ سے بچ جائے۔ تو اس میں عمران خان صاحب جو ہے جس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے ساتھ پنگا لیتے وہ آگے بڑھے تھے، وہی الیکشن کمیشن جو ہے اب نہ صرف انہوں نے EVM کے معاملے میں سامنے آ گئی تھی، راستے کی رکاوٹ بن گئی، بلکہ اب تو ان کے وزراء کو بلانا شروع کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ، اب میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ وہ اب اس طرح کی سہولتیں عمران خان صاحب کو اب دستیاب نہیں ہیں۔ بے شک وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان، لیکن ڈٹ کے کھڑا رہنا اور پھر اپنی چیزیں جس طرح پہلے کروایا کرتے تھے کہ جی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے، تو چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یوسف رضا گیلانی کے حق میں ڈلے ہوئے جو ہے ووٹ ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اپوزیشن کے 64 ارکان، اور جب کرتے ہیں سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ہوتا ہے تو جناب نکلتے ہیں 50، 14 کے 14 غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح، یا پھر وہ ڈسکا میں پریزائڈنگ آفیسر ہی غائب ہو گئے۔ تو اس طرح وہ جو عمران خان صاحب اپنی سہولت کاری کے لیے سمجھ رہے تھے کہ وہ ہوگی، تو وہ اب نہیں دستیاب رہی۔ تو جو باقی ادارے جو اپنا کام اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر رہے ہیں، جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو سینٹ میں جو شو آف ہینڈ والا معاملہ انہوں نے کیا تھا وہ انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا، تو وہاں پر اس پہ ان پر وہ الگ سے تپے ہوئے تھے۔ تو وہ ادارہ جو ہے وہ EVM کے معاملے پہ بھی راستے میں رکاوٹ بن گیا کہ جی نہیں، EVM یہ والا ہم نہیں اس کو چلا سکتے، یا یہ ہمارا ہم فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کس طرح کرانا ہے، یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس معاملے پہ سارا تناؤ بنا ہوا تھا نا، تو وہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی ہو گئی تھی، ذرا سندھی میں ہم کہتے ہیں ٹھاپر، ذرا یوں معاملہ نا بند، خاموش ہو گیا تھا، چپ ہو گیا تھا، کچھ کوئی اس طرح کی کوئی خبریں نہیں آ رہی تھیں۔ تو وہاں سے بھی اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ادھر سے پتہ نہیں معاملہ جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ تناؤ ہے اس کا کیا انجام نکلتا ہے، کیا حل نکلتا ہے، اور ادھر والا معاملہ الگ۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز، اتحادی الگ کابینہ میں بیٹھ کے اب وہ بمبو مار رہے ہیں، وہ الگ سے تنگ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں، وہ الگ سے آگے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مصیبتیں جلوس لے کر ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب ان ساری مصیبتوں سے کیسے نکلتے ہیں، اور کہتے تو خان صاحب بہت ہیں کہ جی وہ میں آخری بال تک، آخری گیند تک کھیلتا ہوں، اور ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ ہارتے ہیں، ہار مانتے ہیں یا جیتتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔